الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين الروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وأبلغ الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعده قوة وضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صدق الله العلی العظیم. آج کا موضوع قرآن میں جوانی کے تقاضے، یا قرآن میں پروردگار عالم نے جوانوں کو بھی کیا خطاب کیا ہے، کیا اس کو بھی، اس سیگمنٹ کو بھی کوئی اہمیت دی گئی ہے، یا ایک عمومی جہاں پر انسان کو بطور انسان گفتگو کی جا رہی ہے، تو کیا پروردگار اس کو اسی طرح لے رہا ہے یا نہیں؟ انسان کے جو مختلف اصناف ہیں، مختلف سیگمنٹس ہیں، مختلف سٹیجز ہیں، کیا پروردگار عالم ان مختلف سیگمنٹس کو، مختلف جو انسان کے زندگی کے اندر مراحل آتے ہیں، کیا اس میں پروردگار خطاب کرتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، اس کے بارے میں کچھ گفتگو کرتا ہے یا نہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم ایک وقت مجموعی طور پر انسان کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اس میں فرق نہیں ہوتا ہے کہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، بوڑھا ہو جوان ہو، مجموعی طور پر گفتگو کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ہم بعض آیات میں دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم مرد اور عورت کو علیحدہ علیحدہ گفتگو کرتا ہے، کبھی ان کے اخلاقی اعتبار سے ان کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، کبھی مرد اور زن کی ان کے حقوق کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے کہ ان کے کیا رائٹس ہیں، کیا حقوق ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طرح سے پروردگار عالم بچے کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، بچے کی پیدائش کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ تو وہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کلاسیفیکیشن نظر آتی ہے کہ جو مرد و زن کی شکل میں ہے۔ ایک دوسری کلاسیفیکیشن ہمیں نظر آتی ہے قرآن مجید میں کہ جو انسان جن مراحل سے گزرتا ہے، پروردگار مختلف مراحل کو بیان کرتا ہے۔ پیدائش کا ذکر ہے، کیسے خلقت میں آتا ہے اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد یہ آیت کہ جس کے اندر پروردگار عالم یہ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم، کہ اللہ کی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہیں خلق کیا ہے، من ضعف، کمزوری سے۔ جب ضعف موجود تھا، کمزوری تھی، جسے یہاں پر بچپنا کہا جاتا ہے، طفولیت۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، اور پھر وہ حالت جو تمہاری ضعف کی تھی، کمزوری کی تھی، یعنی اس طفولیت کا زمانہ تھا کہ جس میں انسان اپنے کام انجام دینے کے لیے بھی قدرت نہیں رکھتا تھا، محتاج تھا اپنی ماں کا، اپنے باپ کا، دوسرے افراد کا کہ اس کی مدد کریں،
اسے بھوک لگ رہی ہے تو اسے کھانا دیں، اسے ٹھنڈ لگ رہی ہے یا گرمی لگ رہی ہے تو اس کے مناسب لباس کا انتظام کریں، اور اس طرح کی اور دوسری چیزیں کہ جہاں پر وہ کمزور ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ ایک وہ مرحلہ ہے، ایک وہ سٹیج ہے انسان کی زندگی کا، اس کے بعد پروردگار کہتا ہے اس کے بعد ضعف کے بعد پروردگار قوت عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس مرحلے کو جوانی سے تعبیر کیا گیا ہے، جہاں پر قدرت ہے، قوت ہے، انسان اپنے شباب کی پورے اس میں موجود ہے جوانی کے حال میں، کہ جہاں پہ سب سے زیادہ انسان کے پاس قدرت اور قوت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا، اور پھر پروردگار فرماتا ہے کہ تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ جو قوت کے بعد پھر کمزوری آتی ہے، یہ کمزوری بڑھاپے کی کمزوری ہے۔ تو انسان کے اس آیت مبارکہ میں پروردگار نے فرمایا ہے کہ پھر تمہیں ہم کمزوری دیتے ہیں، وہ شیبہ اور بڑھاپا دیتے ہیں، یعنی یہ جو کمزوری ہے بڑھاپے کے ساتھ ہے۔ پہلے کمزوری طفولیت کے ساتھ تھی۔ یخلق ما یشاء، پروردگار جس چیز کو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، اور وہ اس بات پر بہت اچھی طرح سے قادر ہے، قدرت رکھتا ہے کہ جس چیز کو چاہے اسے وہ خلق کرے۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 54 تھی جس کی ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یہ ایک ابتدائی ایک انٹروڈکٹری ہے کہ پروردگار انسان کو اس کی خلقت کے پہلے مرحلے سے لے کر اور اس کی موت کے بعد کے مراحل تک تمام چیزوں پہ آگاہ کرتا ہے۔ اب یہ خود انسان کے اوپر ہے کہ خود انسان کتنی تگودو کرے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے، اور کس حد تک اسے سمجھتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، لیکن پروردگار نے اس کو بیان کیا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بالاحداث، اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں کہ تم پہ ضروری ہے، لازمی ہے کہ تم جوانوں کی طرف توجہ کرو۔ امام فرماتے ہیں کہ جوان وہ ہے کہ وہ جو چیزوں کو جلدی قبول کرتا ہے، اور بھی مختلف احادیث کے اندر ہے جس میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک ایسی جوانی کی کوالٹی ہے کہ جو مثبت انداز سے بھی استعمال ہو سکتی ہے اور منفی انداز سے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان جوانی کے دور میں جو اس کے اندر ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے، قبول کرنے کا جو مادہ ہوتا ہے وہ بہت قوی ہوتا ہے۔ اب اگر وہ اچھی چیز کی طرف آئے گا یا اچھی چیز اس کو وہ ماحول دیا جائے گا، ایک اچھا ماحول دیا جائے گا اور اچھے ماحول میں رہے گا تو وہ اچھائیوں کو اپنانے لگتا ہے کہ جو اچھائیاں آگے چل کر پھر اس کی عادت بن جاتی ہیں، وہ اچھائیاں اس کے کردار میں سما جاتی ہیں اور اس کے اخلاق کا ایک حصہ بن جاتی ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جوان کو اگر نامناسب ماحول ملتا ہے، چاہے وہ گھر کا ہو، چاہے وہ اسکول اور کالج کا ہو، تعلیمی اداروں کا ہو، چاہے وہ محلوں کا ہو، دوست احباب کا ہو، اگر اسے برائی وہاں پر مل رہی ہے تو اس برائی کو بھی جلدی قبول کر لے گا۔ اگر ہم اپنے اطراف میں ایک نگاہ گھما کر دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا، ایسے ہمیں جوان نظر آئیں گے کہ جو آپ کو مسجد میں جاتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، نمازوں کو باقاعدہ پڑھتے ہوئے بھی نظر آئیں گے،
باجماعت پڑھتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. مجالس و عزاداری، درس ہو، جلوس ہو، یوم القدس کی جسے کہتے ہیں احتجاج ہو، ان سب جگہوں پہ بھی نظر آئیں گے. یعنی ایک دینداری ان میں نظر آتی ہے کہ یہ اہل ذکر ہے، اہل عمل ہے، اچھے کام کرتا ہوا نظر آتا ہے، سوشل ورک میں بھی نظر آئے گا. یہ اس کا ایک پہلو ہے یہ جوان کا. لیکن جب اسی جوان کو دوسرے پہلو سے دیکھتے ہیں تو اسی جوان میں جو نماز پڑھ رہا ہے، جو روزے رکھ رہا ہے، جو تلاوت قرآن کر رہا ہے، جو اچھے کام کر رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، ہمیں بعض دفعہ ایسا ہی جوان، سب جوان ایسے نہیں ہوتے لیکن بعض ہمیں ایسا نظر ضرور آتے ہیں کہ بعض جوان ان تمام اچھائیوں کے ساتھ کچھ برائیوں میں بھی ملوث ہوتے ہیں. دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھیں گے تو گالی گلوچ بھی کریں گے، فحش باتیں بھی کریں گے، اور بھی بعض برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جو بزرگ ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جو معاشرے کا ایک بڑا بزرگ طبقہ ہوتا ہے، وہ یہ سوال کرتا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہے، کیوں ایسا ہے. میں نے جو نقطہ بھی بیان کیا آپ کے سامنے کہ جوان کے اندر ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے. حدیث میں ہے، مفہوم ہے رسول اللہ سے حدیث ہے کہ جس میں مفہوم رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بچے کا ذہن ایک کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، جو اس میں لکھ دو گے اس میں لکھا جائے گا. ایک حدیث میں ہے یہ پتھر کی مانند ہے، جو نقش آپ نے پہلے اس پتھر پہ بنا دیا وہ نقش باقی رہتا ہے. تو اگر کوئی اچھائی بچپنے میں اس کو آپ نے سکھائی یا ایسا ماحول دیا، اس جوان کو، نوجوان کو ایک ایسا ماحول دیا جسے ہم انگریزی میں ایڈولسنس کہتے ہیں، ٹین ایج کا زمانہ کہتے ہیں. البتہ ٹین ایج کا زمانہ نوجوانی کا زمانہ ہوتا ہے، اس کے بعد جوانی کا زمانہ شروع ہوتا ہے، جو بعض سائیکالوجسٹ نے، بعض حتیٰ علماء نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ یہ ایج تقریباً جوانی کی ایج جو عام طور پہ کہی جاتی ہے وہ 35 سے 40 سال کی عمر میں تک کہی جاتی ہے. یعنی اگر میں صرف سمجھانے کے لیے، ظاہر ہے کہ اس میں کوئی حدیث نہیں ہے، اس میں کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں جو بعض دفعہ ماہرین فن نے اس بارے میں بیان کی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نوجوانی جیسے ہے کہ 8-10 سال کا جب بچہ ہوتا ہے وہاں سے لے کر آپ سمجھیں کہ 16-17 سال کی عمر تک، اور اس کے بعد سے جوانی کا ایک مرحلہ شروع ہوتا ہے 17-18 سال سے 19 سال کی عمر سے لے کر، تو یہ جاتا ہے 35-40 سال کی عمر میں. بعض لوگوں نے 35 کا ہے، بعض لوگوں نے 40 کا، اس لیے میں 35 سے 40 کہہ رہا ہوں، کیونکہ بعض اب حدیث میں بھی کچھ چیزیں ہیں تو اس سے بھی اشارہ لیتے ہیں کہ جب انسان 40 کی عمر پہ پہنچ جائے تو پھر اسے احتیاط کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، یعنی بہت پھونک کے سوچ سمجھ کے ان کاموں کو کرنا چاہیے. اس کا مقصد یہ نہیں کہ انسان بغیر سوچے کام کرے جب جوانی میں ہو، نہیں، لیکن جب انسان 40 کی عمر میں آ جائے تو اسے اور زیادہ احتیاط اور سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے بیان کیا گیا ہے. لیکن اگر اس سے بعض دفعہ ہو سکتا ہے کسی نے لکھا ہو 45 سال بھی لکھا ہو، 50 سال بھی لکھا ہو، تو اس میں آپ کوئی پکڑ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں یہاں پر یوں بیان کیا گیا تو ایسا ہی ہے. نہیں، یہ کوئی قرآن کی آیت یا حدیث نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم اس طرح سے ہم کہہ سکیں. اب ہم آتے ہیں کہ یہ جوانی کا جو ہے سلسلہ، اس میں کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو مشکلات کا سبب اس کی بن جاتی ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کے انحراف کی وجہ بن سکتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی انحراف کی وجہ جو بعض علماء نے بیان کیا ہے، سب سے بڑی چیز ہے لیک آف کانفیڈنس، اپنے آپ پر اعتماد نہ ہونا. یہ انسان کا اپنے آپ پر اعتماد کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے، یہ کیسے پیدا ہو جاتا ہے، کیسے حاصل ہو جاتا ہے؟
جب انسان کو بچپن سے، اس جوان کو بچپن سے خود کاموں کو انجام دینے نہیں دیا جاتا اور ہر کام ماں باپ یا اس کے بڑے بھائی بہن ہی اس کے لیے کرتے رہیں، کہ اگر یہ بچہ پلیٹ اٹھائے گا تو توڑ دے گا، گلاس اٹھائے گا تو گرا دے گا، اس طرح کی چیزیں اگر انسان سوچتا رہا، اسے کوئی کام کرنے نہیں دیا جائے تو آہستہ آہستہ وہ اپنے اعتماد کو کھو دیتا ہے۔ یہ آپ چائلڈ سائیکولوجی کے اندر ہی پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ جو بعض علماء نے بھی اس کو بیان کیا۔ یہ اعتماد بالنفس بہت لازمی ہے۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کو بچپن سے کس طرح سے اس کی گرومنگ کی جاتی ہے، اس کی کس طرح سے تربیت کی جا رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں بچپنے میں، کہ اگر کوئی چیز بچے کو لباس خریدنا ہے تو عام طور پہ ماں یا باپ بولتے ہیں اچھا یہ لباس اچھا ہے خرید لو، نہیں، بچے کو یہ اختیار دیا جائے کہ اسے پوچھے کہ کون سا رنگ پسند ہے، کون سا لباس پسند ہے، تو بچے کے اندر اعتماد پیدا ہوگا۔ اب اگر بچہ کسی غلط چیز پر ہاتھ رکھتا ہے تو یہاں پر ممکن ہے کہ اس کو تھوڑا سا گائیڈ کیا جائے، تھوڑا سمجھایا جائے اور اس کو اس کی مرضی سے، اس کے فیصلے سے اس چیز کو انجام دینے دیا جائے، اسے وہ چیز خریدنے دی جائے تاکہ اس کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہو۔ اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے لیے کام آتی ہیں۔ چائلڈ سائیکولوجی اگر آپ پڑھیں گے، تھوڑا سا گوگل بھی کر لیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے نظر آئے گی آپ کو۔ دوسری چیز جو انسان کو کانفیڈنس اس کا لوز ہو جاتا ہے، اعتماد نفس نہیں ہوتا ہے، وہ ہے لا علمی۔ جب انسان کسی چیز کے بارے میں علم نہیں رکھتا ہے تو وہ اس کا اظہار نہیں کر سکتا، اس پر عمل کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کر سکتا، شک کی حالت میں رہتا ہے، معلوم نہیں صحیح ہے کہ نہیں، میں اس کام کو کر رہا ہوں، صحیح انجام دے رہا ہوں کہ نہیں دے رہا ہوں، اور اسی طرح کے شک اور شبہات میں رہتا ہے۔ اب جب انسان ان لیک آف کانفیڈنس ہے اس کے اندر، یہ دو مثالیں جو میں نے آپ کو دی ہیں، ان دونوں کے اندر اگر کوئی ایکسٹرنل سورس، کوئی باہر سے، اس کا دوست، اس کا ٹیچر، کوئی محلے والا، کوئی دوسرا آدمی اس کو کسی غلط چیز کی طرف بھی لے جاتا ہے تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس لیے کہ وہ خود فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس کے اندر قوی نہیں ہے، قدرت مند نہیں ہے، اسٹرانگ نہیں ہے۔ دوسری چیز وہی پہلو ہے کہ علم نہیں ہے تو دوسرا کہتا ہے نہیں بھائی مجھے معلوم ہے کوئی اس میں نقصان نہیں ہے، چلو یہ کام کرتے ہیں، تو اس غلط کام کی طرف چلتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی نیکی کی طرف بھی لے جانا چاہیں تو بھی وہ آرام سے چل سکتا ہے، لیکن اس وقت کیونکہ ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ انحراف کے جو عناصر ہیں، جو فیکٹرز ہیں، ان میں سے ایک یہ فیکٹر بنتا ہے کہ جو عدم اعتماد اسے جو اپنے نفس کے اوپر نہیں ہوتا ہے۔ دوسری چیز، انسان رہنمائی، ایک نوجوان، ایک جوان کہاں سے گائیڈنس لے گا کہ جو اسے کانفیڈنس ہوگا کہ یہ گائیڈنس صحیح ہے۔ سب سے پہلے جو اسے رہنمائی کرنے والے افراد، یا میں کہوں رہنمائی کرنے والے جو فیکٹرز ہیں، عناصر ہیں، وہ ہیں اس کے والدین۔ جن بچوں کا اپنے والدین سے رابطہ اچھا نہیں ہوتا ہے، صحیح نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ آپس میں گفتگو نہ کر سکیں، تو یہاں پر امکان ہوتا ہے کہ بچے گمراہی کی طرف چلے جائیں۔ یعنی جہاں پر والد والدہ اس کے کاموں کے بارے میں نہ سمجھ سکیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنے والدین سے مشورہ نہ کر سکے، تو ظاہر ہے اس کے پاس کوئی گائیڈنس نہیں ہے۔ تو ابتدائی گائیڈنس جو ملتی ہے، جو اولین جو اس کے لیے رہنمائی ہوتی ہے، وہ والدین کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لیے ایک چیز جو ایجوکیشن کے اندر بھی بہت زیادہ اس کے اوپر ایمفیسس کیا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے
ایک چائلڈ کا، ایک اسٹوڈنٹ کا اپنے پیرنٹ کے ساتھ، والدین کے ساتھ اچھا رابطہ، وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے، کہاں کمزور ہے، کہاں قوی ہے، کیا اس کے پہلو ہیں، اس کی طرف والدین کی توجہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ہم آ کر اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید، یہ جو ہم نے 2 فیکٹرز آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی فیکٹرز ہیں کہ جو انسان کو انحراف کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک ہم نے آپ کو بیان کیا کہ انسان کے اعتماد پہ نفس نہ ہونا انسان پر، دوسرا اس کے لا علمی ہونا، تیسرا اس کا ہونا والدین سے رابطہ نہیں ہے اس کا اچھا، یعنی ایسا رابطہ نہیں، ایسا نہیں کہ لڑائی ہو، لڑائی نہیں ہے، لیکن وہ ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہے کہ وہ بچہ اور بچی اپنے والدین سے بات کر سکیں، اپنے مشکل کا اظہار کر سکیں، تو یہاں پر ممکن ہے کہ یہ نقصان دہ ثابت ہو، ہمیشہ نہیں ہے لیکن بہرحال نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک چیز جو جوانی کے اندر بیان کی ہو، بہت کچھ آپ نے شاید سنا بھی ہوگا، مطالعہ بھی کیا ہوگا، تفسیر قرآن میں پڑھا ہوگا، وہ ہے سورہ لقمان۔ سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام جو نصیحت کرتے ہیں اپنے بیٹے کو، کیا بنیاد ہے اس کی؟ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، کہ اپنے بیٹے سے حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا اور انہیں وہ واعظ کر رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اب یہ ایک جملہ، اس جملے کے اندر ایک جملہ ہے لا تشرک باللہ، یہ ایک جملہ، اس کے ساتھ دوسرا ان الشرک لظلم عظیم۔ بیان کیا نہیں کرو؟ شرک نہیں کرو۔ کیوں نہیں کرو؟ اس لیے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اب اس ایک جملے کو لا تشرک باللہ کو اگر ہم کھولیں تو میرے خیال سے اس کے اوپر آرام سے، بہت آرام سے 10 لیکچرز ہو سکتے ہیں، بہت آرام سے، صرف شرک کے اوپر، اقسام شرک کے اوپر۔ خود اس چیز کو سمجھنا، یعنی پہلی چیز کہ جو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت کو حاصل کرو۔ والدین کو یہ پیغام دے رہے ہیں، والدین کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے بچے کو پروردگار کی معرفت سے آشنا کیا جائے، پروردگار کی معرفت سے آشنا کیا جائے۔ یہیں پر اگر ہم یہ دیکھیں، صرف یہ کہیں شرک نہیں کرو، ایک نوجوان بچے کو، ایک جوان بچے کو کیا معلوم کہ شرک کیا چیز ہے؟ کیسے کہا جائے گا؟ ہم تو ابتدا میں کلمہ یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے۔ اسلام کا، ایمان کی ابتدا کا پہلا حصہ ہی یہی ہے، توحید۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں ہے، کیا جملہ فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اول الدین معرفتہ وکمال معرفت التصدیق بہ، فرماتے ہیں اول الدین، دین کی ابتدا، دین کی بنیاد، دین کا فاؤنڈیشن، دین شروع ہی نہیں ہوتا ہے، انسان کی دینداری کی ابتدا ہو نہیں سکتی ہے جب تک معرفت الہی نہ ہو۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ مولا کائنات۔
اول الدین معرفتہ، کہ دین کی ابتدا اللہ کی معرفت ہے۔ حضرت لقمان کیا فرما رہے ہیں؟ لا تشرک باللہ، یعنی اللہ کی معرفت حاصل کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، بنیاد یہ رکھ رہے ہیں۔ اسی جگہ پر اگر ہم دیکھیں کہ آج ہمارے جو رہنما، رہبر، ہمارے قائدین، ہمارے مجتہدین، علماء کیا فرماتے ہیں؟ رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنائی نے وہ خط کہ جو جوانوں کو لکھا، بالخصوص یورپ کے جوانوں کو لکھا، اس میں ابتدا کیا چیز ہے کہ اپنے آپ کو حقیقت سے آشنا کرو، یعنی وہی دعوت حضرت لقمان ہے۔ یعنی حضرت لقمان نے جس طرح سے اپنے فرزند کو حقیقت کی طرف دعوت دی کہ تم معرفت الہی حاصل کرو، جس طرح سے مولا کائنات فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، یہ رہبران دین یہ رہنمائی کرتے ہیں آج کے نوجوانوں کی کہ اگر تمہیں حقیقت کو، راہ راست کو سمجھنا ہے، اگر تمہیں نجات حاصل کرنی ہے، اگر تمہیں استکبار اور استثمار فکری، انٹلیکچل جو اس وقت ٹیررزم ہو رہا ہے، انٹلیکچل جو انسان کا استحصال ہو رہا ہے، یہ مغربی دنیا کر رہی ہے اپنی سیاسی پالیسیز کے ذریعے۔ جملے کو یاد رکھیے گا، مغربی دنیا کر رہی ہے اپنی سیاسی پالیسیز کے ذریعے، تعلیمی پالیسیز کے ذریعے نہیں کہہ رہا، سیاسی پالیسیز کے ذریعے استحصال کر رہی ہے نوجوانوں کا، عمومی طور پر پوری دنیا میں، حتیٰ خود اپنے ممالک کے اندر بھی نوجوانوں کا فکری استحصال ہو رہا ہے، اوپریسڈ ہے، اوپریسڈ۔ کیوں یہ اوپریسڈ؟ بالخصوص بالعموم پوری دنیا کے نوجوان، اور بالخصوص تھرڈ ورلڈ کے نوجوان طالب علم، جن کا استحصال بری طرح سے ہو رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، اور بالاخص خاص طور کے اوپر مسلمان معاشروں کا اور مسلمان درس گاہوں کا اور انسٹیٹیوشن کا استحصال کیا جا رہا ہے، اور بلینز آف ڈالرز اس پر خرچ کیے جا رہے ہیں تاکہ نوجوانوں کو حقیقت سے دور رکھا جائے۔ رہبر معظم اپنی دعوت میں، دعوت فکر میں یہ بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، اس میں صرف رہبر معظم ہی نہیں ہے، دوسرے علماء بھی ہیں، لیکن کیونکہ یہ رہبر معظم ہیں، مرجع تقلید ہے، تو ان کی چیزیں بھی چھپ جاتی آ جاتی ہیں۔ بہت سارے دوسرے علماء، مراجعین، مجتہدین پہ کرتے ہیں، جس میں سے ایک مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ سیستانی اپنی نصیحتوں میں کہ جو انہوں نے نوجوانوں کو فرمائی، اپنی آخری اور 8ویں جو ان کی نصیحت ہے، اس میں کیا فرماتے ہیں؟ میں پڑھ کے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ انسان سمجھیں کہ ہم کس چیز کی طرف، کس چیز سے ہم دور ہیں۔ حضرت آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، ہر شخص اپنی زندگی کے تمام مراحل اور حالات میں اپنے آپ کو روح تعلیم سے آراستہ کرے اور حکمت اور معرفت کو پروان چڑھائے۔ دیکھیے 8ویں عہد ان کی نصیحت ہے، جس کا یہ حصہ، پہلا حصہ، ابتدائی حصہ ہے، کس چیز کے ساتھ ایمفیسس کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو روح تعلیم سے آراستہ کریں۔ ایک مسلمان، ایک مؤمن، ایک شیعہ
اپنے آپ کو تعلیم سے دور نہیں رکھ سکتا ہے، چاہے وہ کنٹمپرری یہ اسکول اور کالجز کی تعلیمات ہوں، یا جو تعلیمات ہیں جو ڈیوائن اور مقدس تعلیمات ہیں، یعنی قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات، اس سے دور نہیں رکھنا چاہیے، اور حکمت اور معرفت پر پروان چڑھائے۔ وہی بات کو کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ جو مولا کائنات نے فرمایا اول الدین معرفت ہو، یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو حکمت اور معرفت سے پروان چڑھاؤ، یعنی بغیر لاجک کے، بغیر ریزننگ کے اپنے آپ کو پروان نہ چڑھاؤ، یعنی اپنی تربیت اس طرح سے کرو، جوانوں اس طرح سے اپنے آپ کو آگے لے کر بڑھو کہ تمہارے پاس صرف سنی سنائی باتیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دلائل ہونے چاہیے، حکمت ہونی چاہیے، ریزن ہونے چاہیے، وزڈم ہونا چاہیے، انسان کو کنونسڈ ہونا چاہیے تاکہ اس کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ یہ بنیادی چیز ہے جو خود حضرت لقمان ابتدائی طور پہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ جوان کے لیے ضرورت ہے۔ آج ہم ہمارے معاشرے میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہمارے گھروں میں کس جگہ پر ہم یہ ماحول دے پا رہے ہیں کہ جہاں پر بچہ اللہ کی معرفت کو اچھے انداز میں حاصل کر سکے؟ بہت کم، بہت کم، اور جو کم ہیں اس کی بھی کیا کیفیت ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن جب معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ توحید کا جو بیج بونا چاہیے جوان کے دل میں، وہ اس گہرائی میں اور اس مضبوطی میں نہیں ہے، اوپر سے ہے اللہ کی شناخت نہیں، اس کے اندر کنوکشن ہونا چاہیے، اس کے اندر ایک یقین ہونا چاہیے۔ جب تک ہم فکری اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، بچے مضبوط نہیں ہوں گے، مستحکم نہیں ہوں گے۔ جب مستحکم نہیں ہوں گے تو یہ جو منحرفین ہیں، تکفیری افراد ہیں، وہ اپنی دلائل لے کر آئیں گے، نئی نئی چیزیں لے کر آئیں گے اور ہمارا بچہ بہکے گا۔ یہ جوان باہر پڑھنے کے لیے جاتا ہے، باہر جب پڑھنے جاتا ہے تو کرسچنزم اور جوڈزم ہی صرف نہیں ہے، جو ایک بہت بڑی دنیا کے اندر جسے کہتے ہیں شب خون جو مارا جا رہا ہے آج کی دنیا کے نوجوانوں پر، وہ ہے ایتھیزم، یعنی لادینیت ہے کہ جو معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ لادینیت کبھی ایتھیزم کے نام سے آتی ہے، یہ لادینیت کبھی پلورلزم کے نام سے آتی ہے، یہ لادینیت کبھی فریڈم کے نام پر آتی ہے، یہ لادینیت کبھی کسی نام پر آتی ہے، کبھی کسی نام سے آتی ہے۔ لیکن آج کی دنیا یہ چاہتی ہے کہ دین سے دور کیا جائے ہر جوان کو، چاہے وہ مسلمان بچہ ہو اس کو بھی دور کیا جائے، چاہے وہ کرسچن بچہ ہو اس کو بھی اس کے دین سے دور کیا جائے، یہودی ہو اس کو اس کے دور سے کیا جائے، ہندو ہو، بدھسٹ ہو، کوئی کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو اس کو اس کے دین سے دور کر دیا جائے۔ اس بصیرت کے ساتھ کہ جو علماء اور مراجعین آج دیکھ رہے ہیں اور رہنمائی فرما رہے ہیں کہ جہاں پر مؤمنین سے بھی خطاب ہے، جہاں پر وہ پورے دنیا کی جہان سے آیت اللہ خامنہ خطاب فرما رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، اسی قرآن اور اہل بیت کے آفاقی درس کو حاصل کرتے ہوئے، اسی کی روشنی میں، اسی کی پیروی کرتے بھی، اسی کے انداز سے اس پیغام کو پہنچانے کی کوششیں جاری ہیں۔ اور ہم کہ جہاں پر اتنے وسائل موجود ہیں کہ ہم اپنے جوانوں کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں، ہم غافل رہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ہم اس میں ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔
ہمیں اس کی تفسیر نہیں کرنی ہے، لیکن صرف اس نکات کو پیش کرنا ہے کہ جو ہماری آج کی تقریر سے موجود ہیں. بہت یہ ہے، میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن میں کہوں گا دوبارہ سے اس کا اگر مطالعہ کریں جا کر اچھا ہوگا. 17 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں پندرہ نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَكَ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اس سے پہلی آیت کے اندر ہے کہ جہاں فرماتے ہیں کہ اپنی والدہ کا جو ہے ان پہ احترام کرو اپنے، اور حتیٰ اگر وہ شرک کی طرف دعوت دیں تو ان کی پیروی نہ کرو، لیکن اس کے علاوہ ان کی اطاعت کرو. پھر یہیں پر آیا والدین کی اطاعت کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں، لیکن اس بات کا احتیاط کرتے ہوئے کہ دیکھو تمہیں وہ والدین شرک کی طرف نہ لے جائیں. والدین اگر شرک کی طرف لے جائیں، گناہ کی طرف لے جائیں، تو والدین کی اطاعت نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت تمام اطاعتوں پر اولویت رکھتی ہے. تو والدین کی اطاعت بھی اسی کے ضمن میں آتی ہے. اگر والدین اللہ کی طرف رہنمائی فرمائیں تو ان کی اطاعت کی جائے، اگر اللہ پہ شرک کی طرف لے جائیں تو بالکل اطاعت نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. تم کوئی بھی عمل کرتے ہو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. بچے کو یہ سمجھانا کہ دیکھو تمہارا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس کے پازیٹیو اور نیگیٹو اثرات نہ ہوتے ہوں. تمہاری اپنی ذات میں، تمہاری اپنی روح میں اور تمہارے معاشرے میں. تو اس چیز کو اپنی اولاد کو سمجھانا کہ جب تم کسی کام کو انجام دو تو سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے علم کے ساتھ ان کاموں کو انجام دو. فرماتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر. کس چیز کی طرف لا رہے ہیں؟ عمل کی طرف لے کر آ رہے ہیں. سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ انسان کا عقیدہ توحید پر مضبوط ہونا چاہیے. بعد میں کون سی چیزیں حضرت لقمان فرما رہے ہیں؟ عمل کی طرف، کہ صالح عمل، نیک عمل، وہ عمل کہ جو انسان کو کمال کی طرف لے جا سکتا ہے، ترقی کی طرف پروردگار کی بارگاہ میں لے جا سکتا ہے، پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کا سبب بن سکتا ہے. وہ کون سے اعمال ہیں؟ اس چیز سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نوجوان کی دو طرح سے تربیت ہوتی ہے. اولاد کی دو طرح سے تربیت ہے. نوجوان کی ایک تربیت ہے جو انٹلیکچول تربیت ہوگی، جو فکری تربیت ہوگی، جس میں انسان کا عقیدہ مضبوط ہوگا، ایمان کو مضبوط کیا جائے گا، جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں تھیوریٹیکل اور آئیڈیالوجیکل. جو آئیڈیالوجی ہے اسلام کی وہ اسے سمجھائی جائے. اور دوسرا پہلو آتا ہے عمل کا، کہ انسان کیا اعمال کو انجام دے جس سے پروردگار خوش ہو. اسی عمل کے اس حصے میں ایک وہ حصہ آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں فقہی مسائل، کہ ان اچھے اعمال کو کیسے انجام دیا جائے. مثلا جیسے اس میں آیا ہے یا بنی اقم الصلاۃ، نماز کا قیام کرو، نماز کو کیسے انجام دیا جائے گا وہ فقہی مسائل بیان ہو رہے ہیں. وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو. کیسے کریں گے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اس کو فقہی مسائل بیان کیا جا رہا ہے. یہاں پر ان دو پہلوؤں کے اوپر کہ جس سے انسان کی نجات کا سبب بنتا ہے. جیسے سورہ عصر میں ہے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ،
جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے. یہ دو اہم عناصر ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ چار چیزیں بیان کی ہیں. یہ ابتدائی دو چیزیں، یعنی انسان کا ایمان، اس کا عقیدہ انٹلیکچولی اس کو قوی ہونا چاہیے، علمی طور پہ اسے مستحکم ہونا چاہیے، اور دوسری چیز اس کے اعمال ایسے ہونے چاہیے جس کے نتیجے میں وہ پروردگار کی خوشنودی کو حاصل کرے. تو نہ ہی صرف ایمان کچھ کر سکتا ہے خالی، اور نہ ہی صرف اچھے اعمال کر سکتے ہیں. جب تک اچھی فکر، صحیح ایمان، صحیح عمل کے ساتھ ملتے نہیں، اس وقت تک انسان تکامل کو حاصل نہیں کر سکتا ہے. تو صرف خالی نعرے لگانے سے فائدہ نہیں ہوگا، یا صرف نماز کی ٹکرے مارنے سے فائدہ نہیں ہوگا. جب تک ایمان اور عمل صالح دونوں نہ مل جائیں، انسان تکامل حاصل نہیں کر سکتا. جب انسان تکامل حاصل نہیں کرے گا تو معاشرہ بھی تکامل حاصل کر نہیں پائے گا. یہاں پر آغا سیستانی اپنی اس نصیحت میں فرماتے ہیں، ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے کاموں، عادات اور آثار میں سوچ بچار رکھے. یعنی انسان اپنی عادتوں کو نہیں کرے یہ میرا عقیدہ ہے. عقیدہ اندھا نہیں ہوتا ہے. Beliefs are not blind. اسپیشلی مکتب اہل بیت میں عقیدہ اندھا نہیں ہوتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان لاتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے ایمان نہیں لاتے. تو یہ کہنا یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، ہم کرتے رہیں گے، یہ کہاں سے آیا عقیدہ؟ عقیدے کے پیچھے کوئی دلیل ہوتی ہے، صحیح ہو یا غلط ہو، کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے ہوتا ہے. ایسا کوئی عقیدہ دنیا میں نہیں پایا جاتا ہے جس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو. یہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں، کوئی سوال کیا جائے بھئی یہ کیوں کر رہے ہو؟ بابا میرا عقیدہ ہے. بھائی عقیدہ ہے تو کہاں سے آیا؟ کوئی دلیل ہے؟ ہاں اماں ابا کا تھا، ہم نے سیکھ لیا، ان سے دلیل نہیں پوچھی. بھائی اب اچھا چلو ان سے نہیں پوچھی، اب معلوم کر لو، کتابوں کو پڑھو، مطالعہ کرو، علماء کے ساتھ نشست و برخاست کرو، خود تحقیق کرو، معلوم ہوگا کہ صحیح کام کر رہے ہو یا غلط کام کر رہے ہو. بغیر دلیل کے ہم آگے نہیں بڑھتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں اور اس کے ارد گرد رونما ہونے والے، بڑا اہم جملہ آگے سیستانی کا فرماتے ہیں، اور اس کے ارد گرد رونما ہونے والے واقعات، یعنی جو دنیا کے اندر اس کے ارد گرد میں جو واقعات ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، آج کے نوجوان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آج کے حالات کو جانیں. جس طرح سے حدیث رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ جو صبح کرے، صبح بیدار ہو، صبح کرے اور امور مسلمین میں غور و فکر نہ کرے، فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے امور میں غور و فکر نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے. بعض دفعہ سننے میں آتا ہے کہ پارا چنار میں کچھ ہو رہا ہے، ہمیں کیا مسئلہ، ہمارے یہاں تو ٹھیک ہے. گلگت میں کچھ ہو رہا ہے، ہمیں کیا مسئلہ، ہنگو میں ہو رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم. ڈی آئی خان میں ہو رہا ہے، ڈی جی خان میں ہو رہا ہے، نہیں معلوم. ملتان میں ہو رہا ہے، سکھر میں ہو رہا ہے، ہمیں کیا معلوم، ہمیں کیا مسئلہ ہے. اچھا کراچی میں آ جائے تو ہم کہیں گے اچھا وہ تو لانڈی میں ہیں، کورنگی میں ہیں، بلدیہ میں ہیں، میرے محلے میں تو نہیں ہے. نمائش تک بھی کوئی مسئلہ آ جائے گا تو بھی کہیں گے اچھا وہ تو نمائش پہ ہے نا، وہ 3 نمبر سولجہ بازار میں تھوڑی ہے، 2 نمبر میں تھوڑی ہے. تو ہم جب بچنا چاہتے ہیں تو بہت سارے بہانے مل جاتے ہیں. یہ صرف یعنی ہمارے مرجع تقلید، ایک عالم دین، ایک مرجع جہاں تشیع کی نہیں فرما رہے، صرف یہی نہیں فرما رہے، رسول خدا نے بھی فرمایا، بلکہ انہی کی پیروی میں شاید یہ فرما رہے ہوں کہ ہمیں
معلوم ہونا چاہیے، نہ فقط کہ کیا مسائل، کیا مشکلات ہو رہی ہیں مسلمانوں کے ساتھ پاکستان کے اندر، باقی پاکستان کے باہر یمن میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، لبنان میں کیا ہو رہا ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، اور دوسرے ممالک کے اندر، یورپین اور امریکن ممالک میں کس طرح سے انحراف پھیلایا جا رہا ہے، معلوم ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ سب کچھ نہیں معلوم کر سکے تو کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ اپنے ارد گرد رونما ہونے والے واقعات اور اس کے نتائج میں غور و فکر کرو کہ یہ کیوں ہو رہے ہیں، کیا وجوہات ہے، غور و فکر کرو، صرف خبر پڑھ کر، اخبار پڑھ کے آگے نہ چلے جاؤ، غور و فکر کرو، یعنی اس کو اینالیٹیکل نگاہ سے دیکھو، اس کا تجزیہ و تحلیل کرو۔ یہاں پر میں کسی کے پروگرام کی تشویق نہیں کر رہا کہ آپ کہیں کہ یہ بول رہے ہیں زاویہ جا کے سنو، ٹھیک ہے نا۔ آگے مرتضیٰ زیدی نے مجھے کوئی لفافہ نہیں دیا، پیسے نہیں دیے ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ جا کے سنتے ہیں تو اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ذرائع مذاق صرف میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے کہ جس کے لیے آگے سیستانی بھی فرما رہے ہیں۔ میں نے آپ کے کچھ چند جملے رہبر معظم آیت اللہ خامنہ کے آپ کو بیان کیے، آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ یہ چیز کیونکہ بہت سے لوگوں کی نگاہ سے نہیں گزری ہے، اس لیے میں اس کو بیان کرتا جا رہا ہوں۔ نتائج میں غور و فکر کریں تاکہ ہر روز اس کے علم، تجربے اور فضیلت میں اضافہ ہو، یعنی انسان کی فضیلت میں اضافہ ہو۔ جتنا ان مسائل کو جانے گا، سمجھے گا، انسان کی اپنی فضیلت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ یہ زندگی ایسا مدرسہ ہے جس کے کئی گوشے ہیں اور بہت گہری جڑیں ہیں، جس میں انسان علم اور معرفت اور مہارت کے حصول سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ آئے سیستانی کی تقلید کرتے ہیں، تو میں ان سے کہوں گا کہ اپنے مرجع کی تقلید کے اعتبار سے ہی اس کو اگر لے لیں کہ بھائی توضیح المسائل میں نہیں ہے، لیکن ان کی نصیحت موجود ہے، ہر چیز توضیح المسائل میں نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال انسان کے ہر فعل اور عمل میں ہدایت کی نشانی اور عبرتیں ہیں، ہر رونما ہونے والے واقعے میں ایک پیغام ہے، اور اس میں غور و فکر کرنا اس کی روح ہے۔ غور و فکر کرنے والے کے لیے یہ امور روز روشن کی طرح عیا ہو جاتے ہیں کہ ان ظاہری واقعات کی بازگشت کس طرف ہوتی ہے۔ ہم ظاہر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ تکفیری افراد آئے موٹر سائیکل پہ اور مار کے چلے گئے، ظاہری طور پر دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کوئی پیمفلٹ بازی ہو جاتی ہے، کہیں پہ کوئی تقریر ہو جاتی ہے، اور ہم اس کے پیچھے غور و فکر نہیں کرتے کیوں ہو رہا ہے، ہم نہیں دیکھتے۔ ہمارے پاس معاشرے میں آتا ہے ایک اسٹوڈنٹ ایکسچینج کا پروگرام آتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں، پاکستان سے بچہ ہمارا امریکہ جائے گا، وہ وہاں رہے گا، وہاں کے معاشرے کو سمجھے گا، وہاں کی اعلیٰ تعلیم کو حاصل کرے گا، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آئی ارن کر کے پروگرام ہے، یو ایس ایڈ پروگرامز ہیں، اور بہت سارے پروگرامز ہیں، اتنا پیسہ آ رہا ہے، یہ اسکولوں میں لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ظاہری چیز ہے، اس کے پیچھے کیا ہے ہم کو نہیں پتا، ہمیں نہیں معلوم۔ وہ جوان کے لیے ضروری ہے چیزوں کو سمجھنا، کہ سمجھے تاکہ وہ جانے کہ دشمن کس زاویے سے حملہ کر رہا ہے، کس طریقے سے اور انداز سے آ رہا ہے۔ جو ابھی ریسنٹلی بالخصوص جوانوں کی طرف رہبر معظم آیت اللہ خامنہ نے جو فرمایا وہ میڈیا وار ہے۔ میڈیا وار، یہ میڈیا وار کیسے اس کا مقابلہ کیا جائے گا؟ یعنی جہاں پر انٹرنیٹ کے ذریعے، سیٹلائٹ کے ذریعے آ رہا ہے، آپ نے جو ہے وہ تلوار اٹھائی اور آپ نے کہا یا علی کر کے اس اپنے مانیٹر کو مار دیا اور توڑ دیا، تو میڈیا وار میں آپ جیت گئے؟ یا آپ نے اپنی پسٹل نکالی اور آپ نے چلا دیا، آپ نے کہا کہ گیا؟ کچھ نہیں گیا۔ میڈیا کا مقابلہ، میڈیا وار کا مقابلہ میڈیا وار سے ہوگا۔ اچھا کون کرے گا اس کا؟ کون کرے گا؟ وہی کر سکتا ہے کہ جو ہائر ایجوکیشن میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اعلیٰ انداز سے۔ جب تک ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں صحیح علم اور معرفت کے ساتھ، دینداری کے ساتھ اس
ہائر ایجوکیشن کو حاصل نہیں کر سکیں گے، جو کنٹمپرری ایجوکیشن ہے اس کو حاصل نہیں کر سکیں گے. انسان جب تک میڈیا کو میڈیا کے ذریعے نہیں مارے گا مقابلہ نہیں جیت سکتا، میدان نہیں جیت سکتا ہے. دنیا آج نانو ٹیکنالوجی کے اندر چلی گئی ہے. ہمارے کتنے نوجوان جاتے ہیں جو نانو ٹیکنالوجی کے فیلڈز میں جاتے ہیں کہ ہم جا کر یہ نانو ٹیکنالوجی کو حاصل کریں. ہمارے بہت سارے نوجوان بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ نانو ٹیکنالوجی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. دیکھو دنیا کدھر ہے، کدھر پہنچ گئی ہے. میں صرف ایک مثال دیتے ہوئے جاؤں آپ کو. یہ نانو ٹیکنالوجی ارلی 90s کے اندر جاپان کے اندر اس کو وہ کیا گیا، یا بعض جگہ پر کہتے ہیں کہ امریکہ کے اندر اس کو دریافت کیا. زیادہ تر جب جاپنیز آتا ہے کہ جاپنیز نے اس ٹیکنالوجی کو دریافت کیا. آگے بڑھ گئے، جرمنی سب سے آگے نکل گیا. لیکن پچھلے کچھ سالوں سے، یہ میں نے آج نہیں دیکھا ہے ڈیٹا، پرانا میرا دیکھا ہوا ہے، آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے میں نے یہ ڈیٹا دیکھا تھا. تو میں اس زمانے کی بات بتا رہا ہوں، مجھے آج کی سٹینڈنگز نہیں پتا. اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ اس نینو ٹیکنالوجی کے اندر کون افراد سب سے آگے ہیں. ریٹنگ تھی کسی ویب سائٹ کے اندر، ریٹنگ تھی. امریکہ 5ویں نمبر پہ تھا، جرمنی میرے خیال سے شاید 3رے نمبر پہ تھا یا 4تھے نمبر پہ تھا. پہلے نمبر پہ کون تھا؟ پہلے نمبر پہ تھا انڈیا، آپ کا دوست ملک انڈیا. ایسے ہی تو نہیں آگے بڑھ جاتے وہ لوگ. دوسرے نمبر پہ کون تھا؟ ایران. ایران تھا. وہ افراد، جاپان پیچھے جس نے اس کو ایجاد کیا، امریکہ، جرمنی، دوسرے سارے ممالک پیچھے، انڈیا آگے، تھرڈ ورلڈ، ایران آگے، تھرڈ ورلڈ جس پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں. لیکن یہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ جس چیز کو دشمن نہیں روک سکتا ہے وہ ہے علم کا حصول، ٹیکنالوجی کا حصول. اگر ہم اپنے بچوں کو کنٹمپرری علم حاصل کرنے کے لیے آگے تشویق کریں، انکریج کریں، البتہ دین کی معرفت کے ساتھ، دینداری کے ساتھ. کیونکہ اگر دینداری کے بغیر ہوا، بغیر تقوی کے ہوا، بغیر عمل صالح کے ہوا، تو یہ ٹیکنالوجی کا سارا شیطان فائدہ اٹھائے گا. ان چیزوں کو سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ کس طرح سے یہ افراد آگے بڑھتے ہیں. سلوات پڑھ دیں. میں 5 منٹ لوں گا، مجھے معلوم ہے کہ ذرا وقت زیادہ ہو گیا ہے تو ہم اصل میں آج شاکر بھائی نہیں ہیں تو میں ان کی تھوڑی سی غیبت کر سکتا ہوں. یہ شاکر بھائی اتنے لمبے موضوعات دے دیتے ہیں کہ مشکل ہو جاتی ہے. بیچارے بڑی محنت کر کے بناتے ہیں اور اب یہ خود کہنے کو ایک موضوع ایک چیز ہے، لیکن اس سے ہم اس کو کھولتے چلے جاتے ہیں تو اس کے اتنے زاویے، مختلف اینگلز اور اسپیکٹس نکل آتے ہیں. اچھا کیا وہ چیز ہے؟ ہم کچھ آئیں ایسی چیزوں کی طرف بھی کہ جو ہم خود بھی کر سکیں. نوجوان کس طرح سے، میں کیونکہ بہرحال میرا تعلق آپ کو معلوم ہے کہ خواجہ جماعت سے بھی ہے، یہ بھی بعض لوگوں کو معلوم ہے کہ میرا ایجوکیشن سے بھی تعلق ہے. بعض دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی یہ چیزیں سننے میں آتی ہیں ہمارے پاس کہ بچے کو پکڑیں، بھائی تم کیوں یہ گٹکا کھا رہے ہو، کیوں یہ چھالیاں کھا رہے ہو، کیا یہ مسئلہ ہے؟ تو بچہ سنتا نہیں، بچہ نہیں سنتا. اس کے ماں باپ کو بلاتے ہیں، باپ کو بلاتے ہیں کہ ابا آپ تشریف لائیے بھائی، کہ بچہ آپ کو گٹکا کھا رہا ہے. تو پتہ چلا باپ کے منہ میں بھی گٹکا موجود ہے. تو بھائی اب کیا بات کریں؟ رول ماڈل بچہ، نوجوان، جوان ایک رول ماڈل چاہتا ہے، اور بچے کے لیے، نوجوان کے لیے اس کا پہلا رول ماڈل اس کا باپ ہوتا ہے، پہلا رول ماڈل اس کی ماں ہوتی ہے، پھر دوسرا رول ماڈل اس کے بہن بھائی، اس کا چچا، ماموں، جس سے پھر وہ نزدیک ہوتا جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ اس کے لیے دنیا تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو پھر ٹیچر بھی سامنے آ جاتا ہے، پھر اور دنیا بڑی ہوتی ہے تو فلم سٹار بھی آ جاتا ہے، پھر اور بڑی ہوتی ہے تو سپورٹس مین بھی آ جاتے ہیں.
بڑھتا چلا جاتا ہے. کہاں ہے اس کا وہ رول ماڈل کدھر ہے؟ کیوں اپنے رول ماڈلز کو آج کا ہمارا نماز پڑھنے والا بچہ، عزادار بچہ، روزے رکھنے والا بچہ، اس کا رول ماڈل کوئی کرکٹر ہوتا ہے، اس کا رول ماڈل کوئی فلم سٹار ہوتا ہے، اس کا رول ماڈل کوئی ایکس وائی زیڈ ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول اس قابل نہیں ہوتا کہ بچہ اپنے رول ماڈلز کو ہمارے گھر میں ڈھونڈ سکے. ایک بہت اہم چیز وہ ہے اپنے گھر میں ہم یہ ماحول کریٹ کریں جس میں ہماری اولاد، ہمارا نوجوان اس میں رول ماڈل تلاش کرے اور اس پر عمل پیرا ہو سکے. نوجوان کو برائیوں سے بچا کر صحیح کام کی طرف لے جانے کے لیے یہ میرے خیال سے 1998 ورلڈ فیڈریشن سے کچھ افراد آئے ہوئے تھے، بلکہ کہوں یورپین کونسل سے کچھ افراد آئے ہوئے تھے. خواجہ جماعت کی یورپین کونسل سے ایران میں کچھ افراد آئے ہوئے تھے، ہم بھی وہیں پہ تھے. مختلف مراجعین سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں، سوال جواب ہو رہے تھے، وہاں گئے تھے. مرحوم آیت اللہ اور میرے استاد مرحوم فاضل لنکارانی کی خدمت میں حاضر ہوئے. خدا ان کو رحمت کرے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ لوگ سوال کرتے ہیں، تشریف لانے والے افراد، کہ ہم اپنے نوجوانوں کو کیسے بچائیں. کچھ اپنے آئیڈیاز کو شیئر کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک سپورٹس کمپلیکس بنائیں. یہ کراچی کی خواجہ جماعت کا سپورٹس کمپلیکس 2 سال پہلے بنے. یہ آیت اللہ فاضل لنکرانی آج سے 16 سال پہلے یہ فرما رہے ہیں. 16 سال پہلے سوال کیا گیا، کیا ہم سپورٹس کمپلیکس بنائیں جہاں پر ہمارے بچے اور بچیاں کھیلیں. یورپ امریکہ کے اندر، یہ تھوڑا سا ود ان دی بریکٹس بیان کرو، یورپ امریکہ میں سپورٹس سینٹر میں جانے کا بہت زیادہ ایک رجحان ہے ایکسرسائز کرنے کا. کسی نہ کسی سپورٹس میں، چاہے وہ بیس بال ہو، چاہے وہ باسکٹ بال ہو، فٹ بال ہو، سوئمنگ ہو، کسی نہ کسی ایٹ لیسٹ ایک کوئی ایکسرسائز اور ایک سپورٹس کے اندر ضرور ہوتے ہیں. ہمارے یہاں سپورٹس کمپلیکس جو ہے وہ خالی پڑا ہوتا ہے، لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہاں پر کروڑ روپیہ خرچ کیا گیا ہے، لوگ سوچتے ہیں کہ یار ابھی کون دے گا یہ 25 روپے 30 روپے 50 روپے، اور لوگ آتے ہیں ایسے کہ نہیں آتے. الحمدللہ یہاں پر بہت سارے لوگ آتے ہیں اور اسے استفادہ بھی کر رہے ہیں. لیکن جو ایک ہجوم ہونا چاہیے تھا، رش ہونا چاہیے تھا، کمیونٹی کو یعنی پیچھے پڑ جانا چاہیے تھا. بھائی ہمیں سوئمنگ میں بھی آنا ہے، ہمیں اپنے ورک آؤٹ کرنے بھی آنا ہے، ٹائم ہمیں وہ ٹائم چاہیے. کوئی ایسا نہیں ہے، جو آتا ہے اس کو جگہ مل جاتی ہے. لیکن میں اپنی قوم سے اس سے کہوں گا کہ سپورٹس سے فائدہ اٹھائیں. البتہ ہماری قوم کی بچیوں نے بہت فائدہ اٹھایا، اسکول کی بچیوں نے بھی فائدہ اٹھایا، اور جو اس کے علاوہ بھی جو بچیاں ہیں معاشرے میں خواتین ہیں، انہوں نے سپورٹس سینٹر سے اچھا خاصا فائدہ اٹھایا. مزید ان خواتین کو اور بچیوں کو چاہیے کہ وہ فائدہ اٹھائیں. آیت اللہ فاضل لنکرانی، ان سے پوچھا گیا، آیت اللہ فاضل لنکرانی نے فرماتے ہیں اس دور میں، ان کے لیے فرما رہے تھے، یہ فرمایا ایسی جگہوں کو بنانا، سپورٹ سینٹر کی طرف اشارہ تھا یا اس کے علاوہ بھی دوسری جگہیں، ایسے سینٹرز کو بنانا جس سے ہمارے نوجوان گناہوں سے محفوظ رہ سکیں، مسجد اور امام بارگاہ بنانے سے زیادہ واجب ہے. میں خود وہاں تھا، میں اس کا ترجمہ کرنے والا تھا، اس لیے میں ان الفاظ کو بھول نہیں سکتا. ایک مجتہد، ایک استاد حوزہ، ایک مرجع تقلید کیا رہنمائی کر رہا ہے کہ آپ حتماً
ایسے مراکز بنائیں، ایسے سینٹرز بنائیں کہ جہاں پر نوجوان آئیں اور اپنے وقت کو مفید چیزوں میں استعمال کریں۔ انہی سینٹرز میں سے ایک چیز ہے لائبریری۔ ہمارے ہاں لائبریری کا رجحان بہت کم ہے، کتابیں پڑھنے کا رجحان بہت کم ہے۔ ہمیں اس رجحان کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پچھلے سالوں میں کچھ ہمارے شاکر بھائی نے جماعت کے پروگرامز کے ذریعے کچھ کتاب خوانی کا، کچھ کی سمری کا کام کیا تھا، لیکن اس کو بہت آگے پھیلنا چاہیے۔ اور بھی ادارے کرتے ہیں ایسے کاموں کو جس میں کتابیں پڑھی جاتی ہیں، اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا یہ ہوتا ہے، مقابلے ہوتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے اور اسے زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر 2-4 ادارے کرتے ہیں تو 10-12 کو کرنا چاہیے، اور کو کرنا چاہیے تاکہ یہ پھیلے، لوگ کتابوں کو پڑھیں، نوجوان کتابوں کو پڑھیں۔ ایک چیز جو نوجوان کے لیے، جو معاشرے کے لیے ضروری ہے، وہ ہے کہ نوجوان کو اپرچونٹیز دینا کام کرنے کے لیے، یعنی ان کے اندر انٹرپرینورشپ کو جگانے کی ضرورت ہے کہ ان کے اندر جو کریٹیوٹی ہے، خلاقیت ہے، جو ان کے اندر افکار ہیں، وہ کہیں اس کو ظاہر کر سکیں۔ کوئی سائنس ایگزیبیشن ہے، کوئی پروجیکٹس ہیں، کوئی کام ہے، ان کو کیا جائے، اس کو کروایا جائے، ہیلدی ایکٹیویٹیز کے اندر اس کو کیا جائے۔ یہ وہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو معاشرے کو دینی چاہیے، جس میں جماعت بھی شامل ہے، گھر والے بھی شامل ہیں، محلے والے بھی شامل ہیں، مختلف ادارے شامل ہیں۔ آخری کچھ نصیحتیں، بہت ساری چیزیں تھیں لیکن ہم نہیں کر سکیں گے اس کو۔ آخری کچھ نصیحتیں ہیں جو ہمارے پاس علماء نے، یہ میں تو صرف 8ویں نصیحت کا کچھ ایک پڑھ کے سنایا تھا۔ آیت اللہ خامنئی کی نصیحت بھی ہے، آیت اللہ بہجت کی نصیحت بھی ہے، آیت اللہ کہتے ہیں آگے سیستانی کی نصیحت بھی ہے، اور بھی علماء مراجعین نے نصیحتیں فرمائی ہیں۔ جوان کو چاہیے پڑھے اور اپنے روز مرہ کے اعمال کو اس طرح سے انجام دے، خود سازی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہمارے اسکول اور کالج کا زمانہ تھا تو ایک بڑا چارٹ تھا، خود سازی کا چارٹ۔ امام خمینی کے نصیحتوں کے اوپر خود سازی کا چارٹ تھا کہ 5 وقت کی نماز پڑھی جائے، تلاوت قرآن کی جائے، جسے کہتے ہیں نماز شب کا پڑھنا، اور اس طرح سے بہت سارے روزوں کا رکھنا، دعاؤں کا پڑھنا، بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جس کو انجام دینا چاہیے۔ تو انسان کے پاس ایک خود سازی چارٹ ہونا چاہیے، ہر جوان کے پاس۔ یہ نہیں کہ آج میں نے کچھ کر لیا، کل میں کچھ اور کر لوں، پرسوں میں کچھ اور کر لوں، نہیں، اپنے آپ کو آرگنائز کرے، خود سازی کا ایک چارٹ مرتب کرے۔ یہی علماء کی روشنی میں، خود سے نہیں، علماء کی نصیحتوں کو سامنے رکھے، 2 3 4 افراد کی نصیحت کو ان میں سے ایک چیز بنا لے، یا پھر کسی ایک کی نصیحت کو لے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہو جائے، اور ایک طویل مدت تک اس کو انجام دے، تاکہ اس نوجوان کی یہ عادت ہو۔ آخری نصیحت بس کروں گا، وہ عمل کہ جو میرے رسول نے سب سے پہلے سکھایا، ہمیں سب سے پہلے سکھایا، اگر ہم بچپنے میں، نوجوانی میں اور جوانی میں اس کی عادت کر لے تو پوری زندگی خدا کی قسم وہ اس کو فائدہ پہنچائے گی۔ وہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے صداقت اور دوسری ہے امانت داری، سچ بولنا۔ اگر بچپنے سے ہم نے سکھا دیے بچے کو کہ دیکھو جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا، کچھ بھی ہو جائے سچ بولنا۔ حدیث امام میں ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ سچ بولو اگرچہ کہ تمہیں نقصان ہو جائے۔ حدیث رسول میں اسی مفہوم کا کہ سچ بولو اگرچہ کہ تمہیں نقصان ہو جائے، لیکن سچ بولو۔ اور دوسرا امانت داری، صرف پیسے کی امانت داری نہیں بلکہ باتوں کی امانت داری۔ کچھ باتیں امانت ہوتی ہیں دوسروں تک پہنچانے کے لیے، جیسے آج کی باتیں ہیں کہ اگر آپ کو اس میں سے 2 4 باتیں اچھی لگی، مفید لگی،
تو دوسروں تک پہنچائیں، یہ امانت داری کا تقاضا ہے۔ اور کچھ باتیں، کچھ امانتیں ہوتی ہیں چھپانے کے لیے۔ اگر کسی نے آپ کو کوئی راز کی بات بتائی ہے تو پھر دوسرے کو نہ بتاؤ، میں تم کو بتا رہا ہوں کسی اور کو نہیں بتانا، پھر وہ کسی اور کو بتائے گا، بولے تم کو بتا رہا ہوں کسی اور کو نہیں بتانا، نہیں، یہ کام نہ کرے، کسی کو نہیں۔ ایک امانت ہوتی ہے چھپانے کے لیے، اس کو چھپا کے رکھو۔ ایک امانت ہوتی ہے عیاں کرنے کے لیے، بتانے کے لیے، دوسرے کو پہنچانے کے لیے، اسے دوسرے تک پہنچاؤ۔ تو اگر انسان سچائی اور امانت کے دامن کو پکڑ کے رکھے گا مضبوطی سے، تو انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی اس کا ضرور، اس کا جسے کہتے ہیں ماتھا چومے گی اور اسے ضرور کامیابی ہوگی۔ پروردگار سے دعا گو ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید، فرقان حمید اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں، بہار قرآن کے مہینے میں، ہمیں قرآن سے اور دعا اور مناجات سے فیضیاب ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور والدین کو اپنے نوجوانوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور نوجوانوں کو یہ توفیق عطا فرمائیں کہ وہ اپنے والدین کی صحیح چیز میں، صحیح معنی میں اطاعت کر سکیں۔ پروردگار توفیق عطا فرمائیں کہ ہم سب مل کر اپنے کردار کو اس قابل بنا سکیں کہ ہم امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو سکیں۔ کوئی اگر سوال ہے، کوئی مشورہ ہے، کوئی چیز ہے، اس کے بارے میں ہم حاضر ہیں۔